ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، یوں تو تمام صحابہ کرام خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے اور عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے دامن کو عقیدت و محبت کے سچے موتیوں سے مالا مال کرتے تھے۔ ہر ایک کا بارگاہ خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا اپنا اپنا انداز تھا۔ کچھ عاشقان رسول کا انداز عشق و محبت اوروں سے بالکل منفرد، نرالا اور انوکھا تھا۔ ان میں سے ایک ذات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کا نام جندب اور والدہ کا نام جنادہ۔ ابو ذر کنیت اور مسیح الاسلام لقب تھا۔ شروع اسلام میں مکہ میں مسلمان ہوئے۔ قد دراز، رنگ سیاہی ماہل اور داڑھی گھنی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر، زہد پیشہ اور تارک الدنیا تھے۔ مسلمان ہونے سے قبل ہی توحید پرست اور عبادت گزار تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ چوتھے نمبر پر آتے ہیں اور راب المسلمین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے اپنی کوششوں سے اپنے خاندان اور قبیلے کو مسلمان کیا۔ بنو اسلم بھی آپ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ عملی طبیعت کے مالک تھے۔ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو زیارت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے قرار رہتے تھے، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ملی تو اسے بصر و چشم قبول کیا اور اسی کام میں لگ گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی۔ سیر عالم الانبیاء میں لکھا ہے کہ آپ زاہد و صدق کے سردار تھے۔ آپ کا شمار اصحاب صفا کی اعلیٰ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، جن کے بارے میں خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے۔ آپ فطرتاً ایسی خوبیوں کے مالک تھے جو اسلام کا حسن ہے۔ ہر وہ کام کرتے تھے جسے عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سادگی و قناعت میں آپ اپنی مثال تھے۔ سادگی میں جو بوزری مشہور ہے وہ آپ کی وجہ ہی سے ہے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی سادگی کہ جس کے بارے میں خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی تھی، زمینیں فتح ہو گئیں، برکت آ گئی، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، زکوٰۃ لینے والے لوگ ہی نہیں ملتے تھے۔ لیکن ابو ذر کا وہی حال تھا جس حال میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کی طرف دیکھے تو وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لے۔ حضرت ابو ذر غفاری عشق الہی، عشق رسول، جذب و مستی، دنیا سے دوری، فاقہ کشی اور ایثار و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت خدمت نبوی میں مصروف تھے اور مسجد ہی عملی طور پر ان کا گھر تھا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کشف المجہوب میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلیمان فارسی کے درمیان برادری قائم کی۔ یہ دونوں اہل صفا کے سپاہی اور باطن کے رئیسوں میں سے تھے۔ حضرت ابو ذر کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے جو کہ صحیح بخاری میں تفصیل سے درج ہے۔ آپ اللہ کے آخری رسول کی تلاش میں مکہ معظمہ تشریف لائے اور کئی روز تک حرم شریف میں مقیم رہے۔ بالآخر رضا الہی سے ان کا رابطہ حضرت علی سے ہوا، جن کے پیچھے وہ محتاط اور خفیہ انداز سے حضور اکرم کے گھر پہنچے۔ فرماتے ہیں، عرض پرداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کرے۔ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد الحرام میں آیا۔ قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے کہا، اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس نے مجھے بچایا۔
آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اسرار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث پوچھتے تو آپ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو اسرار بتائے ہیں اگر وہ پوچھتے ہو تو نہیں بتاؤں گا، اس کے علاوہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضرت علی بن عثمان ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کے زہد کو 8 لفظوں میں سمو دیا۔ اصحاب صفا کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ابو ذر جندب بن جنادہ غفاری زہد میں عیسیٰ اور شوق میں موسیٰ صفت تھے۔ سبحان اللہ، 2 نبیوں کی صفات والے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا مقام کتنا ہے، میں گنہگار تو اندازہ ہی نہیں کر سکتی، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کتنے عظیم تھے، کتنے بلند درجہ تھے۔ ادب سے ان کا ذکر اور ان سے محبت و عقیدت بخشش ہے جسے اللہ پاک توفیق دے۔ حضرت ابو ذر غفاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک مدینہ منورہ ہی میں رہے، بعد ازاں کچھ عرصہ شام میں گزارا اور پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یا انہوں نے خود مقام ربضہ میں قیام کی خواہش کی اور وہاں ہی رہے اور وہاں ہی انتقال ہوا۔ وفات کے بعد ایک یمنی قافلہ جو کوفہ سے آ رہا تھا، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے ہی ان کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور اسی جگہ پر دفن کیا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔